أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم أما بعد فقد قال عباس بن علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أنا هيبة الجبار أنا طلب الكرار أنا سيف صاحب ذي الفقار صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم حاضرین جلوس و مجلس چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے لیکن آپ یہ سوچ کے سنیے گا کہ شاہد رضوی نے کبھی بھی مجمع دیکھ کے مجلس نہیں پڑھا ہے اس لیے کہ مجمع بدلتا رہتا ہے سیدہ وہی رہتی ہیں میں مسلسل مجلس پڑھ رہا ہوں مظفر نگر گیا مجمع مظفر نگر کا تھا مراد آباد گیا مجمع مراد آباد کا تھا شیعہ نگر رجیٹھی گیا مجمع رجیٹھی کا تھا علی پور چلا گیا مجمع علی پور کا تھا بنگلور گیا مجمع بنگلور کا تھا گجرات گیا مجمع گجرات کا تھا لیکن ہر مقام پہ فاطمہ اسی طریقے سے شریک تھی جیسے یہاں پہ شریک ہیں چونکہ ناظم صاحب نے 4 مصرے جناب عباس کی شان میں پڑھے تھے تو یہی کھڑے کھڑے میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ حضرت عباس کا ذکر ہی سنا دیا جائے لیکن نوجوانوں ذرا جاگ کے سننا ہمیشہ شاہد رضوی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ عشرہ ہو تو 2 مجلس حضرت عباس پہ خطیب سے عالم سے ذاکر سے پڑھنے والے سے پڑھواؤ اگر 5 مجلس ہو تو تب بھی 2 مجلس پڑھواؤ اگر 4 مجلس ہو تو 1 مجلس پڑھواؤ 3 مجلس ہو تو 1 مجلس پڑھواؤ حضرت عباس پہ ضرور بھی ضرور کیوں چک مولودی والوں یاد رکھنا عباس کے ذکر کا 2 فائدہ ہے بے وفائی آتی نہیں ہے وفاداری جاتی نہیں ہے بے وفائی میں ذرا سا مائک کو ادھر کر لوں تاکہ ہاں اب بیٹھے آرام سے بے وفائی آتی نہیں ہے وفاداری جاتی نہیں ہے عباس کا ذکر کرتے رہو تاکہ دنیا تمہیں وفادار کہتی رہے آ جائے ادھر آ جائے آ جاؤ میرے اللہ شاد باش اللہم صلی علی محمد وآلہ ابو ذر بھائی فقرہ سنیے گا ہاں اور قید بھی کیجئے گا اس لیے کہ کیمرے 2 ہیں ایک تو ابو ذر بھائی نے لگا رکھا ہے اور ایک کیمرہ خدا کا لگا ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى اللہ کہہ رہا ہے تم اتنی سے بھی نیکی کرو گے تو دیکھو گے اور اتنی سی بھی برائی کرو گے تو دیکھو گے تم مجلسوں میں بغض لے کے نہ آیا کرو حسد لے کے نہ ہو کینہ لے کے نہ ہو یہ نہ سوچو یہ ہماری مجلس یہ تمہاری مجلس عباس کے وفادار بن کے آؤ تاکہ قلب میں وفاداری لے کے جاؤ
یہاں سے سنیے گا ذرا سا، حضرت عباس اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ہیبت الجبار، انا طلب القرار، انا صاحب و سیف ذوالفقار. ترجمہ سنیے گا. عباس 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے کہتے ہیں اے لشکریوں، شام کے مانگے تانگے کے سپاہیوں. ذرا سا بولیے گا، مانگے تانگے کے سپاہیوں سنو. انا ہیبت الجبار، میں اللہ کی ہیبت ہوں، اور اگر اللہ غضبناک ہو جائے پھر بندوں سے روکا نہیں جاتا ہے. انا ہیبت الجبار. اب اگلا فقرہ سنیے. انا طلب القرار. قرار تو جانتے ہیں نا، حیدر کرار کا لقب ہے کرار. کرار کے معنی بہادر کے نہیں ہیں، بار بار آنے والے کے ہیں، کیونکہ یہ لفظ مکرر سے ہے، ہر نبی کے ساتھ آیا ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے. اے میرے لال ذرا سا رک جاؤ اور بیٹھ جاؤ. انا طلب القرار، میں کرار کی طلب ہوں. سمجھاؤں بھئی جگ مولودی والو، جس علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا، جس نے بھی علی سے بھیک مانگی ہے سر اٹھا کے سنیں، جس علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا، یوں رہا، یوں رہا، اس نے جب یوں کیا ہے تو عباس ملا ہے. اس نے جب یوں کیا، یا علی. اس مجمع میں 4 آدمی ایسے تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. نعرے والے سے کوئی کھٹپٹ ہے؟ مولا بدل دیا ہے؟ نہیں میرے بھائی. شاہد رضوی کا وہ فقرہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یاد رکھو جونپور والو، چک مولودی والو، شاہگنج والو، جو جہاں سے آیا ہے میرے بھائی، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جیتے رہے. شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. حالات حاضرہ کا جملہ سن لو. شکر ادا کرو تمہیں وہ رہبر ملے ہیں جنہوں نے تمہارا سر نہ کل جھکنے دیا تھا نہ آج. اب تو آہستگی سے کہہ رہا ہوں، زور سے سن لینا. اب تو جو ہمیں کل تک رابجی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، کبھی کبھی لہجے پہ بولا کیجئے. کل تک جو رابجی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے سیاہ کافر، آج وہ تھوک گھونٹ گھونٹ کے اصلی تو آپ ہی ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. بھئی پہنچنے کی کوشش کیجئے. آج وہ تھوک گھونٹ گھونٹ کے کہہ رہے اصلی تو آپ ہی ہیں، اصلی تو آپ ہی ہیں. میرے بھائی تمہیں 1400 سال بعد پتا چلا ہے کہ اصلی ہم ہیں. نبی نے تو خیبر میں بتا دیا تھا کل علم مرد کو دوں گا. نبی نے تو خیبر میں بتا دیا تھا کل علم مرد کو دوں گا. تو بھئی چک مولودی والوں سر اٹھا کے جملہ سنو. جب بھی خیبر کا ذکر آئے نا خوش ہوا کرو، کیونکہ اسی جنگ میں تمہیں رجسٹرڈ مرد علی ملا ہے. اسی جنگ میں رجسٹرڈ مرد. بھئی 39 دن والوں کا قصہ کیوں بیان کروں؟ جھنڈا لے کے جاتے تھے، واپس آتے تھے، انتر پیر پٹکتا تھا. کہتے تھے وہ یہودی صاحب، کبھی کبھی حالات حاضرہ پہ بولا کیجئے، یہودی صاحب آپ اندر رہیے، ہم تو یوں ہی چہل قدمی کے لیے آئے تھے، دیکھنے کے لیے خیبر کا قلعہ بنا کیسا ہے. ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہمارا لڑنے سے کیا رشتہ. وہ تو کبھی کبھار ہماری بیٹیاں میدان میں آ جاتی ہیں.
ضروری تو نہیں کہ ساری بات مائک سے کہی جائے، ضروری تو نہیں ساری بات زور سے کی جائے، بات میں بھی زور ہے۔ 39 دن جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، نبی کے خیمے کے باہر جھنڈا لگا ہوا تھا، اٹھاتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ اب چک مولیدی والے مجھے بلانے والے کو پکڑ لیں گے کہ کیسا خطیب بلایا ہے، کہہ رہا نبی کے خیمے کے باہر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ شاہد رضوی جھنڈا نہیں تھا، علم تھا۔ میں نے کہا جھنڈا، اس نے کہا علم، میں نے کہا جھنڈا، اس نے کہا علم، میں نے کہا جھنڈا، اس نے کہا علم۔ میری بچی چپ رہو، اس نے کہا جھنڈا، میں نے کہا جھنڈا، اس نے کہا علم، میں نے کہا جھنڈا، میری طرف متوجہ رہنا، اس نے کہا علم۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے لال جھنڈا تھا، علم تو تب بنے گا نا جب علی اٹھائے گا، علم تو تب بنے گا نا جب میرا علی اٹھائے گا۔ 39 دن جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، اور کہتے کیا تھے نوجوانوں پتہ ہے؟ یہودی صاحب، ایک ہی جنگ یہودیوں سے ہوئی، خیبر۔ یہودی صاحب آپ اندر رہیے، ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے چہل قدمی کرنے، ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ؟ بھئی اب بھی نہیں پہنچے ہیں آپ تو پہنچا رہا ہوں، انگلی پکڑیے، راستے میں نہیں چھوڑوں گا، پہنچا رہا ہوں۔ بھائی خدا کی قسم نجمی فقرہ سننا، پھر جتنی دعا چاہنا دے دینا۔ 39 دن جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ اگر 2026 میں تمہیں 39 دن والوں کی اولادیں دیکھنی ہے نا تو 56 ملکوں کو دیکھ لینا۔ سنتے چلے جائیے جلدی جلدی، بڑا قیمتی فقرہ ہے۔ انا حیبت الجبار، میں جبار کی حیبت ہوں۔ انا طلب القرار، میں قرار کی طلب ہوں۔ علی نے یوں ہاتھ پھیلایا ہے تو عباس ملا۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، جب مانگنے والا علی ہو اور دینے والا جلی ہو تو اس نے مانگنے میں کیا کمی رکھی ہوگی، اس نے دینے میں کیا کمی چھوڑی ہوگی۔ اگر ایک حملہ سننا چاہتے ہو نا تو مزاج بناؤ، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے بندے بیٹھے ہیں۔ حسین کی مجلس میں نظر آنے والی مخلوق سے زیادہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہوتی، اور جتنا مجھے پسینہ آتا جائے گا نا میں اتنا خوش ہوتا جاؤں گا، کیونکہ خصائص حسینیہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر حسین کا اب سر اٹھاؤ، پورے دن میزبانی کی ہے نا، جلوس ادھر سے ادھر لے کے گئے ہو، پسینے میں ڈوبے ہو۔ خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شوشتری آیت اللہ لکھتے ہیں کہ اگر حسین کا کوئی کام کرتے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ آ جائے تو اللہ اس قطرے سے 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ سر اٹھا کے بولو کتنے فرشتے؟ اور تیز بولو کتنے فرشتے؟ پھر سن ہی لو پسینے کا مقدر کیا ہے۔ کبھی دیکھا میرے لال کے کسی نے شیشی میں جمع کیا؟ پسینے کا مقدر یہ ہے تو پھر خوش ہو جاؤ، سوچو حسین نے تمہیں کہاں پہنچا دیا جو تمہاری جھٹکی ہوئی چیز سے فرشتے بنوا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاؤ، چیلنج ہے شاہد رضوی کا، شاہد رضوی کا چیلنج ہے، پسینے سے 70 اسٹیپ، 70 اسٹیپ اپ ہے، اونچا ہے، بلند ہے، خون پسینے سے 70 درجہ کیا ہے بلند؟ خون، جو تمہارے پسینے سے فرشتے بنوا رہا ہے۔ بھئی ذرا سا نوجوان بیٹھے ہو، جو تمہارے پسینے سے فرشتے بنوا رہا ہے، سوچو روز عاشورہ جب زنجیر کرتے ہوگے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اب ایک جملہ زبان کا پڑھ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، زبان کا پڑھ رہا ہوں۔ ابو ذر بھائی زبان کا جملہ، لوگ کہتے ہیں خطیب اور شاعر نے جنت سستی کر دی۔ بھائی جنت میرے پھپھو کی نہیں ہے جو میں سستی کروں، یہ ہے میرا رومال 200 روپے کا، سچ میں 200 کا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میرا ہے،
میں مولودی چک مولودی میں سے کسی بندے کو دے دوں گا نہیں، کہہ رہا ہوں کہ بعد میں مانگنے لگوں، دے دوں کسی کو نجمی میاں، پورا جونپور مجھ سے پوچھ سکتا ہے کیوں دیا؟ مالک میں ہوں، میں جسے چاہوں دوں۔ تو پھر پورے 9 ربیع الاول تک یہ جملہ یاد رکھنا، جنت کا مالک ہے حسین، 2 مہینے 8 دن کے رونے پہ دے دے یا 9 ربیع الاول کے ہنسنے پہ۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یا علی۔ اس بار تو اچھا فیس بک تو چلاتے ہو نا میرے بھائی؟ ہاں تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ دو، اس وقت خون پسینہ ایک ہے۔ اس بار فیس بک پہ بھر دیا ہے دشمنوں نے، فقیر شام معاویہ کی تاریخ میں دیکھا ہوگا، صحابی تھا، کاتب قرآن تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو چلو آج چک مولودی میں شاہی شیروانی کا دامن اٹھا کے ابو ذر بھائی یہ فقرہ قید کیجئے گا، جو بھی فقیر شام معاویہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، میں شیروانی کا دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں میرے اللہ جو بھی فقیر شام کے ساتھ ہے اس کے بیٹے کو یزید بنا دے، باپ کو ابو سفیان بنا دے، اماں کو ہندہ بنا دے۔ ہو گئی نا بات؟ یا علی فیصلہ کن جملہ ہے، جو بھی فقیر شام کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ اس کے بیٹے کو یزید بنا دے، باپ کو ابو سفیان بنا دے، اماں کو ہندہ بنا دے۔ بھئی اور کیا کہوں؟ جب تم طرفداری کر رہے ہو، یاد رکھو جب تک خدیجہ کے نمک خار زندہ ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، باطل کو حق لکھ دو۔ جب تک نمک خار ہے کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگی۔ فقرہ سنیے، حضرت عباس آگے میں انا صاحب سیفہ ذوالفقار، میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں۔ عباس کہہ رہے ہیں میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں۔ اللہ کی تلوار کا نام علی ہے، علی کی تلوار کا نام عباس ہے۔ تو اب جب بیدار ہو ہی تو جملہ سن لو، 9 لاکھ کے لشکر نے پلان بنایا رات کے اندھیرے میں۔ کیا پلان بنایا پتہ ہے؟ کہ رات کے اندھیرے میں گھیر کے حسین کو مار دیا جائے اور مورخ خرید کے تاریخ میں لکھوا دیا جائے گا کہ حسین پہ حملہ ڈاکوؤں نے کیا تھا، ہم بھی بچ جائیں گے، ابن زیاد بھی بچ جائے گا، یزید بھی بچ جائے گا۔ یہ پلاننگ ہوئی۔ یہ پلان بنا کے 9 لاکھ کا لشکر اپنے گھوڑوں پہ، اور جو پیادے تھے وہ پیادہ ارادہ کر کے آگے بڑھے۔ ہوا نے یہ خبر حسین کو سنا دی، نہ کوئی مسئلہ نہیں، رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ذکر عباس کا ہے اس لیے بھروسہ ہے وفادار بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھیے جب مجمع کم ہو تو جتنی اچھی مجلس ہو وہ پڑھنا چاہیے تاکہ جانے والوں کو افسوس ہو اور رہنے والوں کو خوشی ہو۔ یاد رکھو چک مولودی والوں، ہمارے مذہب میں کبھی مجمع معتبر رہا ہی نہیں۔ ارے رسول کو 1,24,000 کا مجمع ملا، حدیث غدیر بھول گئے، حسین کو 71 ملے۔ یہی تو تمہارے مذہب کے بہت بڑے خطیب، کس سے پوچھا گیا تھا پتہ ہے؟ خدا کی قسم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے کہ سرکار یہ بتائیے حسین کے اصحاب میں اور نبی کے اصحاب میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اظہر حسن زیدی نے کہا زیادہ نہیں، آؤ اور جاؤ۔
ذرا سا بول لیجئے گا آؤ اور جاؤ کہ سائیں کیا مطلب کہ نبی دن کے اجالے میں بلاتے رہے آؤ کوئی آیا نہیں حسین چراغ بجھا کے کہتے رہے جاؤ جلدی 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 حسین چراغ بجھا کے کہتے رہے جاؤ کوئی گیا نہیں اور عباس پہ اتنا بھروسہ تھا کہ حسین نے عباس ہی سے کہا عباس چراغ جلاؤ کیونکہ حسین کو پتا تھا عباس کبھی جا ہی نہیں سکتا تو ہوا نے یہ خبر حسین کے کان تک پہنچا دی میرے جانے کے بعد 2-4 بندے پکڑ لیے جائیں گے کہ ہوا نے یہ خبر حسین کو پہنچا دی یہ کیسے ممکن ہے ضرور شاہد رضوی نے بڑھا کے پڑھ دیا تو میرے بھائی کبھی کبھی قرآن ہوا دینے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے کھول لیا کرو اسی قرآن میں لکھا ہے کہ چیٹی کی بات کو سلیمان تک ہوا نے تو حسین تو سلیمان کا بھی مولا ہے ہوا نے خبر پہنچائی حسین نے خبر کو سنا 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے حسین تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوا نے یہ خبر دی حسین نے سر کو جنبش دی اب تم جانو تمہارا کام جانے یہ لمحہ ایسا ہوگا جس میں دعا پوری ہوگی قبولیت کے کچھ لمحے ہوتے ہیں جس کا احساس ہو جاتا ہے یہ دیکھو رونگٹے کھڑے ہیں 9 لاکھ کا لشکر بڑھ رہا تھا حسین تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے آواز دی آئینہ آئینہ عباس کہاں ہے میرا بھائی عباس طوفان سے زیادہ تیز حضرت عباس حسین کے سامنے یوں کھڑے کھڑے حسین بیٹھے عباس کھڑے کھڑے یوں جی قبلہ اساس اے ہر بنیاد کا قبلہ کیا فرماتے ہیں سنیے گا جب حضرت عباس کو میں نے تاریخ میں یوں کھڑا دیکھا نا ایسا لگ رہا تھا جملہ زور لگا کے نہیں پڑھوں گا ابو ذر بھائی ایسا لگ رہا تھا جیسے امامت بیٹھی ہوئی ہے قیامت کھڑی ہوئی نہیں ایک اور جملہ سن لو جو ابھی مولا نے عطا کیا ہے عباس کیسے کھڑے تھے یوں کھڑے تھے نا تو امامت بیٹھی ہوئی تھی اور حسین کے سامنے قیامت بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی حسین کے سامنے قیامت بھی عباس اب جو ابھی تک پڑھنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پائے وہ دیکھیں کیونکہ جنگ ہوگی آنکھوں سے یوں تشہد کی حالت میں حسین سامنے عباس اور عباس کا قاعدہ تھا کبھی بھی حسین کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے کھڑے حسین لیٹے ہیں عباس کھڑے حسین بیٹھے ہیں عباس کھڑے حسین کھڑے ہیں عباس کھڑے بیٹھے ہی نہیں کہ عباس میری طرف دیکھیے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا کہ عباس 9 لاکھ کا لشکر یہ پلان بنا کے بڑھ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے حسین اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دے اور تاریخ میں لکھوا دے ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے اور ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو مار دیا مال و اسباب لوٹ لیا عباس نے کہا اچھا آقا یوں پلٹ کے 9 لاکھ کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد میری طرف حسین کی طرف دیکھا کہا اب دیکھیے اب تو کوئی نہیں آ رہا العظمت للہ العظمت للہ اب تو کوئی نہیں آ رہا جو جہاں تھا وہیں رکا جو لشکر کو نظروں پہ روک دے اس کے بعد عباس آندھی سے زیادہ تیز چلے طوفان سے زیادہ تیز اٹھے بجلی سے زیادہ چمکے اور اشہل پہ بیٹھے عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشہل پہ بیٹھے بغیر زین کے ایڑ لگائی گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا
نہیں خدا کے لیے پورے دن لجام پکڑے ہوئے ہوگے. ارے کبھی حسین کے گھوڑے کی شبیہ، کبھی عباس کے گھوڑے کی شبیہ. گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا، میری طرف دیکھو، گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. تھوڑی دیر بعد ہوا بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا ہوا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد ہوا بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا ہوا، کہ عباس کے گھوڑے نے، اشہل نے زمین کربل پہ ٹاپ ماری. گھوڑوں کے دل دھڑکنا بند ہوئے. خدا کی قسم میں کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کروں. میں شعر پڑھتا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں شعر یاد آ گیا تو آج پڑھ ہی دیتا ہوں. اور خدا کی قسم شعر شعر ہے، کیونکہ شعر پتہ ہے کس کا ہے نوجوانوں؟ بابر علی انیس کا، سرکار انیس کا. 19 کا نہیں پڑھ رہا ہوں، انیس کا. بابر علی انیس. عباس کی جنگ کو انیس کے کیمرے نے قید کیا. لفظوں کے کیمرے نے، فکر کے کیمرے نے. میری طرف دیکھنا، جس چیز کا نام لے رہا ہوں نا وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. اللہ جانے انیس نے دیکھا کیسے. سمجھنے کی بات ہے. انیس کہتے کیا ہیں؟ سرکار انیس مجھے حوصلہ دیجئے گا کہ میں آپ کے ان مصروں کو پہنچا سکوں چک مولودی میں، اور کیمرے والوں سے کہوں گا مجمع کی طرف کیمرہ کر دو بھلے میرا چہرہ نہ آئے. انیس کہتے ہیں جنات. ڈر تو نہیں گئے؟ اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے نا کسی گلی میں ہے تو 4 تعویذ پہن کے جاتے ہو. کوئی ضرورت نہیں تعویذ کی، جس گلی میں بھی ہو عباس کا نام لے کے نکل جاؤ. ارے تمہیں کیا کیا بتاؤں. حضرت عباس کی بارگاہ میں جنات جو استغاثہ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی 8 سال پہلے میں نے کتاب میں ڈھونڈا کہ جنات خود عباس سے مدد مانگتے. اب سنو، اگر ڈرے نہیں ہو تو پھر چہرہ اوپر کرو. حبیر انیس کہتے جنات نہیں، شاید ابھی پڑھ نہیں سکا. جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج. ایسی جنگ کر رہے تھے عباس کہ جنات نے منہ چھپا لیا. جو نظر نہیں آتا اسے دیکھا انیس نے. ہائے ہائے، جنات جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج. میرا نہیں سنو کیا کہہ رہے، جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج. ارے ہم کیا ہیں، جبرائیل کے پر کانپتے ہیں آج. جیتے رہے. لبیک یا حسین. سارے مل کے، سارے مل کے لبیک یا حسین. دیکھو یا علی، اگلے سال میرا یہ جملہ بینر پہ لکھوا دینا، تمہارے لبیک کی ضرورت حسین کو نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ لبیک کا بھی جواب نہیں دیتے، بیٹھے رہتے، ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے. کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ جب بھی لبیک کا نعرہ لگے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے جواب دیا کرو، کیونکہ تمہارے لبیک کی ضرورت حسین کو نہیں ہے. کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، رائٹر ہیں آیت اللہ شہر جعفر شوشتری. صفحہ نمبر 167 ہے، سطر نمبر 7 ہے. قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولو گے تو روایت داہنی طرف ہے. راوی مروان ہے، میرا اور تمہارا مولا حسین ہے. قبر خدیجہ ہے، قبر خدیجہ پہ کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی. حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے. نوجوانوں اللہ کی آواز آئی، لبیک یا حسین. اللہ لبیک یا لبیک یا حسین.
بھائی جسے خدا لبیک کہتا ہو اسے بندوں کے لبیک کی ضرورت ہے؟ بولو ہے ضرورت؟ جسے خدا کہتا ہو لبیک، تو پھر ہم لبیک یا حسین کہتے کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے یزیدیت کی بھیڑ میں حسینیت رہتی کہاں۔ ہم صرف اس لیے لبیک لگاتے ہیں تاکہ زمانے کو پتا چلے یزیدیت کی بھیڑ میں حسین کے نمک خوار رہتے کہاں ہیں۔ سنو سمیٹ لی، وقت میرا کمپلیٹ ہو گیا، جو مجھے دیا گیا تھا آخری جملہ سنو، اس کے بعد ربط مصائب۔ گھوڑے پہ بیٹھے عباس اشہل زمین پہ آیا، اور سنی رائٹر نے لکھا ہے، شیعہ نہیں، سنی نے لکھا ہے کہ جب شب عاشور عباس کا گھوڑا خاک پہ آیا نا تو دشمنوں کے حوصلے خاک ہو گئے۔ یار کبھی کبھی بول لیا کرو، ہاں خدا نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اہل بیت کی فضیلت پہ بولنے کے لیے دی ہے، زبان کا جائز استعمال کرو۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر کو جب میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا المعرہ لوازم الوجود، مجھے ایسا لگا جیسے 9 لاکھ بدن کربلا میں ہے، روحیں بھاگ گئی ہے۔ المعرہ خالی ہے، لوازم الوجود، وجود حیات کے تمام لوازمات سے، صرف عباس گئے ہیں تو یہ حال ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا عباس واپس جاؤ، مارے جاؤ گے، خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ عین اللہ کے بیٹے نے عین میں عین گڑائی۔ یار بول لیا کرو، عین اللہ کے بیٹے نے، وہ صفین پڑھتے ہوئے کل رات جہاں پڑھ رہا تھا نا، یہ پہلی محرم سے لے کے اب تک کی 46ویں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور اتنی ہی قوت سے ساری پڑھتا ہوں، کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وقت گزارنا ہے، ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ تو وہاں ایک جملہ پڑھا تھا، خدا کی قسم پورا بڑھولی سادات پنجوں کے بل کھڑا تھا، صفین پڑھتے پڑھتے میں نے کہا میں تمہیں کیا صفین سناؤں؟ عباس کی تلوار صفین کے میدان میں باد سرسر کی طرح سراسر سروں سے گزر رہی تھی، سر پر سر پڑ رہے تھے۔ سنیے گا ابو ذر بھائی، صرف کیمرہ نہیں، آپ کی آنکھیں بھی چاہیے۔ جو ہمارے بچے کیمرے میں قید کر رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہو۔ فضائل کا آخری جملہ کہ عباس واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، نہتے آ گئے ہو۔ عباس نے کہا بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو بولو میرے ساتھ تاکہ میں مزاج میں آ جاؤں، بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ عباس نہتے آئے ہو، نہتے، گھوڑے پہ زین بھی نہیں ہے، زین بھی نہیں ہے، اتنی جلدی میں آ گئے ہو۔ اب عین اللہ کے بیٹے کی عین عین میں گڑی، اور کب عین غین ہو گیا، کاش توجہ کیا ہوتا، کبھی کبھی اردو سمجھ لیا کرو، کب عین غین ہو گیا کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ جیسے عباس نے گھور کے دیکھا نا، جس نے بولا تھا سمجھ جاؤ گے تو پوری زندگی دعا دو گے، عباس کی نگاہ یوں اس پہ گڑی، اس نے پلٹ کے کہا میں نہیں، یار بولا کرو نوجوان، میں نہیں۔ یار بزرگان کیوں نہیں بولے؟ بھائی صاحب، چچا جان، جب بندہ ڈرا ہوا ہونا تو کلیجے سے آواز نکلتی نہیں ہے۔ آخری جملہ ہے، سنیے گا، عباس کی عین عین میں گڑی، عین غین ہوا۔ عباس نے کہا کس نے کہا؟ میں نے نہیں۔ کبھی کبھی لہجے پہ بولا کیجئے، میں نے نہیں، میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ اسی لیے کہا تھا ابو ذر بھائی یہ چیز قید نہیں ہو سکتی، میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ یار اب بھی نہیں سمجھے تو خدا کے لیے لکھنؤ جاؤ، میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو کہ جب بندہ ڈر جائے نا تو اس کی مردوں والی آواز بھی عورتوں والے علی علی
جب بندہ ڈرا ہوا ہو نا، لو جملہ سنا رہا ہوں مائک سے ہٹ کے، کیونکہ غدیر میں مائک نہیں تھا، تو غدیری کان بناؤ سنو۔ عباس کے خوف سے مردوں کی آواز عورتوں والی ہو گئی تھی، اسی لیے تو عباس نے 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا، اب جو بہادر ہے وہ بولے، 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مرد کی شکل میں عورتوں۔ ہائے ہائے ہائے، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جو 9 لاکھ کو چھوڑ دیا، پھر کبھی حیات نے ساتھ دیا نا، تو عباس کے 14 جملے سناؤں گا مکالمے کے، اور پھر عباس کے گھوڑے کے تیور بتاؤں گا۔ عباس کا گھوڑا عباس کا ہی ہے، اسی لیے سنیوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا فرسو جاؤ۔ اب جب بھی لجام پکڑو گے نا، یہ جملہ یاد آئے گا، حسین کے گھوڑے کے شبیہ کی پکڑو، عباس کے گھوڑے کے شبیہ کی پکڑو، اکبر کے گھوڑے کے شبیہ کی پکڑو، یہ جملہ یاد آئے گا۔ سنی نے لکھا فرسو قمر بنی ہاشم قمر الافراس، لکھتا ہے بنی ہاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ بس سمٹ گئی بات۔ پروردگار تمام محنت کرنے والوں کو، آنے والوں کو سماوی اور عرضی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ہاں، سارے حسین کے چاہنے والے جیتے رہیں، میری مائیں بہنیں سلامت رہیں، ان کا پردہ سلامت رہے، ان کے مقاصد کو خدا پورا فرمائے، جو بھی مقصد حق ہو۔ بس 2 جملے سن لو۔ جس عباس کی اتنی ہیبت تھی نا، اس کی اپنی بھتیجی کربلا میں گھٹنوں میں سر دے کے رو رہی تھی۔ شرما کے نہ رونا، نہ اونچی آواز میں رو، اس لیے کہ اگلی بار وہی روئے گا جو زندہ رہے گا، کیونکہ شاہد رضوی کو بھی نہیں پتا کہ اگلی مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ تو بس سن لینا، اس کی اپنی بھتیجی خاک پہ بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہی ہے۔ چک مولودی والوں بتاؤں کیوں؟ عباس کبھی بھی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے، سن لیا تم نے؟ عباس کبھی بھی بی بی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی سکینہ زمین پہ چلتی تھی نا، عباس گود میں اٹھا لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے نوجوانوں پتہ ہے؟ آقا کی بیٹی عباس کے ہوتے ہوئے خاک پہ چلے، العظمت للہ، آقا کی بیٹی عباس کے ہوتے ہوئے خاک پہ چلے، ہمیشہ اٹھا کے گود میں سینے سے لگا کے رکھ لیتے تھے۔ اب اگر ہاتھ دیا ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا، کیونکہ ہر چچا کو اس کی بھتیجی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ عباس نے سکینہ کو چلنے نہیں دیا۔ جب 11 محرم کو سکینہ کے ہاتھ میں رسی باندھ کے شمر نے کھینچا ہے نا، 7 قدم چل کے خاک کربلا پہ بیٹھی، فرات کا رخ کیا کہ چچا اگر پہلے چلنے دیتے کم سے کم عادت تو بن جاتی ہے۔ 7 قدم میرے بچوں، 7 قدم چل کے خاک پہ بیٹھ گئی، کہا چچا اگر پہلے چلنے دیتے کم سے کم عادت تو بن جاتی۔ چچا مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ ابھی سکینہ نے یہ کہا تھا، شمر نے رسی کھینچ دی۔ میرے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے لیے اگر دل کمزور ہو تو کان بند کر لینا۔ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کا مقدر ایسا ہو، جیسے ہی کہا نا میں چل نہیں پاؤں گی، شمر نے رسی کھینچا، بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ آواز دیا اماں، کل تک چلنے نہیں دیتے تھے، آج ظالم مجھے منہ کے بال تیری خاک پہ گرا رہا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ سوچ لو، جو بچی 7 قدم نوجوانوں نہیں چل پائی نا، میں صرف ایک سوال کروں گا، وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بغیر
نالین کے چل کے گئی ہے۔ یہاں انگلش میڈیم پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں گے، تم نے پڑھا ہے یہ جو سڑکیں ہیں نا اس پہ چلنا آسان ہے، ریت پہ چلنا مشکل ہے۔ ریت گرمی بڑھا کے واپس کرتی ہے۔ 15 منٹ ریت پہ چلو نا چھالے پڑ جائیں گے۔ اور جس بچی کو عباس نے چلنے نہ دیا ہو، جب وہ ریت پہ چلی ہوگی اس نے آواز دیا، اے پھوپھی میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ عزادارو، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، زندگی میں کبھی مصائب چھپا کے نہیں پڑھے۔ سنو، آج میں یہ نہیں کہہ رہا یہیں پہ رو، میرا وعدہ ہے تم سے، زیر آسمان کھڑا ہوں، عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، گھر پہ بھی یہ مصائب یاد آئیں گے نا تو بلک بلک کے روگے۔ ایک مقام ایسا آیا، ایک ملون ہے جس کا نام ہے زجر بن قیس، اور ایک ملون ہے جس کا نام ہے شمر۔ یہ دونوں تازیانہ اٹھا کے سجاد کے پاس آئے اور سجاد کو مارنے لگے۔ ابھی 25 محرم کو روگے نا مولا سجاد کی شہادت پہ، مصائب سن لو، سجاد کو مارنے لگے۔ سجاد نے رو کے کہا، کیوں مار رہے ہو؟ مجھے پتا ہے جس نیزے پہ میرے بابا کا سر تھا وہ رک گیا ہے، اس کا مطلب سکینہ کہیں چھوٹ گئی ہے۔ سننا، تھوڑا سا اپنی آواز کو روک لو، سکینہ کہیں چھوٹ گئی ہے۔ یہ تازیانہ مارتا رہا، سجاد ہتھ کڑی سنبھالے، بیڑی سنبھالے، توق سنبھالے، پیچھے گئے۔ کیا دیکھا؟ جس نے گود میں بیٹی پالی ہے، بیٹیوں کی عزت کیا کرو، انہیں نظر انداز نہ کرو، جب گھر میں آؤ انہیں سینے سے لگاؤ، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سنیے گا، خدا کی قسم، سجاد نے کیا دیکھا پتا ہے؟ سکینہ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، گھٹنوں میں سر ہے، ہچکی لے لے کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے دادی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اے دادی میرے پیر برہم کھا گئے دادی۔ سجاد، بہت آہستگی سے پڑھ رہا ہوں، سجاد گئے، جانے کے بعد ایک جملہ کہا ہے، مصائب میں اکثر اس فقرے پہ تمام کر دیتا ہوں۔ سجاد قریب گئے اور جانے کے بعد 4 سال کی بہن ہے نا، کبھی بہنوں کو گود میں اٹھایا ہے، بڑا لاڈ آتا ہے بہنوں پہ، چھوٹی بہنوں کو گود میں لوگے نا بڑے لاڈ سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہے۔ سجاد قریب گئے، جانے کے بعد کہا سکینہ چلو نا، ہچکی لے کے رو رہی تھی، میں نے کہا گھروں پہ بھی روگے، ہچکی لے کے رو رہی تھی۔ سجاد نے کہا سکینہ چلو نا، سکینہ نے چہرہ اوپر اٹھایا، منہ پہ تماچا مارا، کہا بھائیا جب تک طاقت تھی چلی نا۔ جب تک طاقت تھی، بس آخری فقرہ ہے جس فقرے کے لیے وعدہ کیا گھروں پہ بھی روگے، جب تک طاقت تھی چلی نا۔ بھیا میں اس لیے نہیں چل پا رہی ہوں کہ میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور چھالوں میں کانٹے چبھ گئے ہیں۔ العظمت للہ، صرف چھالے نہیں پڑے تھے، چھالوں میں کانٹے چبھ گئے تھے۔ اب میری طرف دیکھنا، جیسے ہی سکینہ نے چلنے سے منع کیا نا، شمر نے سجاد کی زنجیر کو کھینچا، گلے سے خون کا فوارہ نکلا اور سجاد کو گھسیٹ کے لے جانے لگے۔ پیچھے سے آواز آئی، نہ مار، آ رہی ہو۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، سکینہ کونیوں کے بعد پیچھے پیچھے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آئے تھے، ویسے سکینہ